यानी 1500 दहशत गर्दों ने रियासत को इस हद तक मजबूर करवा दिया कि वो जाकर अमेरिका के सामने घुटने टेक कर बैठ गए। बलूचिस्तान मुकम्मल तौर पर रियासती कॉलोनी बन के रह गए। काश उस वक्त भी मौलाना का ज़मीर जाग गया होता। पंजाब के हर गांव में, हर शहर में लाशें जाएंगी। जब हमले होते हैं तो नुकसान एक तरफ का नहीं होता। जहां बलूचिस्तान में नए कब्रिस्तान बनेंगे, वहां पंजाब में शोहदा की तादाद में इजाफा होगा। ये हमारे सोचने की बात नहीं है, ये एस्टेब्लिशमेंट के सोचने की बात है कि वो जो बलूचिस्तान में घिनौना खेल खेल रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस खुद रियासत को भुगतने होंगे। ये 7वां ऑपरेशन रियासत को मलिया मेट करके रख दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनबी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में अपने आरा से ज़रूर आगाह किया करें और व्लॉग को मुकम्मल देखा करें और जितना ज़्यादा हो सके इनको अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मेरे रीच में इजाफा हो सके। आपको पता है कि इस वक्त कराची, इस्लामाबाद और कोयटा में धरने चल रहे हैं। बलोच खवातीन और बलोच खानदान बैठे हैं अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए, और जहां ये धरने BYC की क़यादत की रिहाई और प्यारों की बाजियाबी के लिए हैं, वहां ये धरने बलोच कौम के ज़मीर को जगाने की एक पुकार भी है। लेकिन लगता है कि बलोच कौम का ज़मीर अभी कुछ देर सोना चाहता है। तब तक क्या बचेगा, क्या नहीं बचेगा, उस पर भी बात करेंगे। और फिर ये धरने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए फरियाद हैं, लेकिन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरजीहात कुछ और हैं। वो तरजीहात क्या हैं, उन पर भी आज के व्लॉग में हम यकीनन डिस्कस करेंगे। और पिछले 2 दिनों से बलूचिस्तान में सूबाई हुकूमत और रियासत पर जितने हमले हुए हैं, सच माने तो उन्होंने हक़ाइक़ से पर्दा उठा दिया है, सच को सामने लाकर खड़ा कर दिया है, बता दिया है कि बलूचिस्तान हुकूमत कितनी नाअहल है और रियासत वहां पर बौखलाहट का शिकार है। इसके अलावा BLA और मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द करार देने या दिलवाने का रियासत का ऐलान जो कोशिश की है, ये रियासत का बुनियादी तौर पर ऐलान नाकामी है। यानी 1500 दहशत गर्दों ने रियासत को इस हद तक मजबूर करवा दिया कि वो जाकर अमेरिका के सामने घुटने टेक कर बैठ गए। इससे BLA या मजीद ब्रिगेड को नुकसान हुआ है या फायदा? क्या इस अमल से रियासत ने अपने ही हाथों से अपनी ही नाकामी की दास्तान लिख डाली है? इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और फिर 11 बलोच नौजवानों का लर्जा खेज कत्ल हुआ है। एक ही खानदान के मर्दों को गोलियों से ढूंढ दिया गया है। ये मामला कहां पर हुआ है, इसकी भी तफसीलात आज के व्लॉग में यकीनन हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अहम तरीन जो मामला है वो ये है कि इस वक्त कौमी असेंबली में एक अहम तरीन मामला सामने आया है। वो है कि इंसदाद दहशतगर्दी जो कानून है उसमें तरमीम का बिल लाया गया है। शायद रियासत का पेट अभी तक नहीं भरा, शायद रियासत लोगों से सांस लेने का हक भी छीनना चाहती है। शायद रियासत चाहती है कि इस मुल्क के अवाम की ज़बानें भी उनकी मर्जी के अल्फाज या उनकी मर्जी के तलफ़ुज़ अदा करें। रियासत को हर चीज़ नागवार गुजरती है और फिर भी कहते हैं कि ये पार्लियामान इंडिपेंडेंट है, सॉवरन है। ये पार्लियामान मुकम्मल आइन की मुहाफिज है, जिसने आइन का जनाजा निकाल के रख दिया है। अब ये जो आइन लाया जा रहा है, आज इसमें मौलाना फजल रहमान JUFA के सरबराह हैं, उन्होंने इस बिल की मुखालफत की है। शायद थोड़ी सी मुखालफत उस वक्त भी कर लेते जब ऐसा ही कानून बलूचिस्तान असेंबली पास कर रही थी, जिसके बाद बलूचिस्तान मुकम्मल तौर पर रियासती कॉलोनी बन के रह गए। काश उस वक्त भी मौलाना का ज़मीर जाग गया होता। काश उस वक्त भी मौलाना फजल रहमान कह देते कि इस कानून से तमाम बलोचों को पैदाइशी तौर पर मुजरिम करार दे दिया गया। हुकूमत जब चाहे बगैर पूछे किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, डिटेन कर सकती है। उस शख्स को अपनी बेगुनाही खुद ड्यूरिंग द डिटेंशन साबित करना होगी और उनको किसी भी अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। यानी आइन से बराह रास्त मुतसादिम बात है। आइन कहता है कि विद इन 24 आवर्स आप उनको अदालत के सामने पेश करें, लेकिन यहाँ बरसों बीत गए हैं, लोगों को पेश नहीं किया जाता। तो खैर, इस वक्त जो अहम तरीन मामला है, आपको पता है कि इस वक्त धरने चल रहे हैं। पहला धरना चल रहा है इस्लामाबाद में, जो बहुत बड़ा धरना है, और उसको आज कमोबेश 29 रोज हो रहे हैं। और इस धरने का बुनियादी मकसद जबरी तौर पर लापता अफराद की बाजियाबी, मावराए अदालत कत्ताल
کا روکنا اور پھر BYC کی اسیر قیادت کی رہائی ہے، لیکن ان مطالبات پر ریاست کوئی کان نہیں دھر رہی۔ ریاست جھوٹے الزامات اور سفاکیت سے جواب دے رہی ہے۔ ان کے اقدامات سے جو بلوچ خواتین ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمارا عزم مضبوط ہوا ہے، ہمیں خاموش نہیں کیا جا سکتا، نہ ڈرایا جا سکتا ہے، ہم چپ نہیں رہ سکتے، ہم اپنا حق مانگتے رہیں گے۔ اس حوالے سے سمیدین بلوچ نے ایک بہترین قسم کا ایک ویڈیو میسج جاری کیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے ذرا سن لیں۔ لیکن بعد میں اب ہمیں اس طریقے سے ہمیں احساس دیا جا رہا ہے، بلکہ ریاست کی جانب سے یہ پریٹینڈ کیا جا رہا ہے کہ بالکل ہم ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، ہماری ایگزسٹنس کو ہی اکنالج نہیں کیا جا رہا ہے، جس میں ہم اس ریاستی انٹینشن واضح ہو رہی ہے کہ ریاست یہ ارادہ رکھتی ہے کہ بلوچ یہاں سے جو ہے اس احتجاج میں مایوس ہو کر یہاں سے خالی ہاتھ واپس چلی جائے، تاکہ وہ جو بلوچ کی ایگزسٹنس ہے، جہاں پہ اس کو کوریج ملتی ہے، جہاں پہ اس کے ایشوز ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں، وہ یہاں پہ ہائی لائٹ نہ ہو، کیونکہ جس طریقے سے وہ یہاں سے خالی ہاتھ مایوس ہو کر وہ بلوچستان واپس لوٹتی ہے، جہاں پہ میڈیا بلیک آؤٹ ہے، جہاں پہ کوئی بلوچستان میں ہونے والی ریاستی جارحیت وہ دنیا کے سامنے نہیں آتی ہے۔ لیکن ہم یہ واضح کرتے چلیں کہ آج اگر ان ماؤں کو 28 دنوں تک پرامن احتجاج کرنے کے باوجود صرف 2 بنیادی مطالبات منوانے کے لیے بھی ریاست ان کو نہیں سنتی ہے، بلکہ ان کو یہ سمجھتی ہے کہ وہ یہاں سے ایگزاسٹ ہو کر واپس بلوچستان چلے جائیں گے، تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم پرامن، ہم مزاحمتی لوگ ہیں، ہم اپنے حقوق، ہم اپنے بلوچستان میں ہونے والی جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے ہم بارہا اسلام آباد آئیں گے۔ اور اگر اس دفعہ ہمیں مایوس کرا کر ہمیں خالی ہاتھ یہاں سے واپس لوٹایا جائے گا، کل شاید ہم لوگ اگر واپس یہاں پہ نہ آئیں، لیکن بلوچ یہاں پہ واپس آئے گی اور وہ اپنا مقدمہ آپ کے سامنے رکھے گی۔ ہم یہاں پہ اپنے احتجاج کو مزید اسٹرینتھن کرنے کے لیے اسلام آباد کی سول سوسائٹی سے، پولیٹیکل پارٹی سے، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن، سوشل موومنٹس اور تمام NGO سے، اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے، جرنلسٹ سے ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ آئیں ہمارے اس احتجاج میں شریک ہوں، کیونکہ یہ ہم چند بلوچ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے مطالبات نہیں ہیں، بلکہ اس میں ان ماؤں کی امیدیں جڑی ہیں جو بلوچستان سے اسلام آباد تک آئی ہیں۔ سمیدین بلوچ کی یہ پکار، یہ فریاد صرف ریاست کے لیے نہیں ہے، صرف سول سوسائٹی اور انسانی حقوق کی تنظیموں اور سیاسی جماعتوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ پکار بلوچوں کے لیے بھی ہے۔ بلوچوں کے ضمیر کو جگانے کے لیے بھی یہ پکار ہے کہ مٹھی بھر خواتین ریاست سے ٹکرا رہی ہیں، مٹھی بھر خواتین وفاقی دارالحکومت اور ریاست کے دروازے پر بیٹھی ہیں، لیکن ان کی آواز کو نہیں سنا جا رہا، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ان کی آواز کمزور ہے۔ طاقتور آواز تب ہوگی جب بلوچ جا کر وہاں بیٹھیں گے اور اپنا حق مانگیں گے، جب بلوچ وہاں پر جا کر بیٹھیں گے اور ریاست سے اپنے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے افراد مانگیں گے، جب سارے بلوچ جا کر وہاں بیٹھیں گے اور ان افراد کا جن کو ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا ان کا حساب مانگیں گے، جب بلوچ وہاں پر جا کر بیٹھیں گے تب ہی BYC کی قیادت جو اس وقت بے گناہ اور جھوٹے مقدمات میں پولیس کی تحویل میں، CTD کی یعنی بچر بلوچستان کی تحویل میں ان کو رہائی نصیب ہو سکتی ہے، لیکن جس طریقے سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں اس طریقے سے نہیں ہوگا۔ میں نے اپیل کی، درخواست کیوں کی، میں نے بلوچوں کے ضمیر کو جگانے کی بات کیوں کی؟ آپ کو پتا ہے کہ شہید سید احسان شاہ کی والدہ گزشتہ 9 دنوں سے کوئٹہ پریس کلب کے سامنے احتجاجی کیمپ لگائے بیٹھی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے نوجوان بیٹے احسان شاہ کو 3 جون 2025 کو FC اہلکاروں نے مستونگ لکھ پاس کے قریب گولی مار کر شہید کر دیا۔ میرے خاندان کو مسلسل دھمکیاں دی جا رہی، مگر میں انصاف کے حصول تک اپنی جدوجہد جاری رکھوں گی۔ انہوں نے اور ان کی کوئی رشتہ دار ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے ذرا آپ یہ پہلے سن لیں کہ یہ بلوچوں کو پکار رہی ہیں کہ پولیس اور ریاست ہمیں کوئٹہ پریس کلب کے سامنے نہیں بیٹھنے دے رہی، بلوچوں سے اپیل کی ہے کہ خدا کے واسطے ہماری مدد کو آئے۔ اگر میرے بلوچ قوم میں تھوڑی بھی غیرت ہے تو وہ آ کر یہاں میرا ساتھ دے، کیونکہ میں ایک بلوچ عورت ہوں۔ اگر یہ مجھے گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے تو یہاں بلوچ پر کس کو منہ دکھائیں گے کہ ایک عورت ان کے سامنے، ان کی ایک بلوچ عورت جو پرامن احتجاج کے دیکھ کے اپنا حق مانگ رہی تھی، اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے۔
بھائیوں کی شکر گزار ہوں کہ آپ آج یہاں آئے میرے بیٹے کو خراج تحسین پیش کر دیں. میرا بیٹا احسان شاہ محض 16 سال کا طالب علم ایف سی کے دہشت گردوں نے اسے اس لیے قتل کیا کیونکہ اس نے مخبری سے انکار کر دیا, اس نے دلالی سے انکار کر دیا, وہ دکھا نہیں, اس لیے اس معصوم بچے کو شہید کر دیا. اور اب ہمیں ریاستی ادارے دھمکا رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں کہ آپ لوگ چپ ہو جاؤ, آپ کی آواز بند کر دی جائے گی. میں آج اپنے بیٹے کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. میں اپنے بیٹے پہ مجھے فخر ہے کہ اس نے شہادت قبول کی, اس نے دلالی قبول نہیں کی. میرا بیٹا نہیں دکھا. آج اگر وہ شہید ہے, میں ایک شہید کی ماں ہوں, مجھے فخر ہے. شرم آنی چاہیے ان کو جن کے بیٹے دلالوں سے, جن کے بیٹے بک جاتے ہیں چند پیسوں کے لیے. میں ایک شہید کی ماں ہوں, مجھے اپنے بیٹے پہ فخر ہے. اور میں ریاستی ادارے جتنے بھی ہیں, مستوں کی انتظامیہ پورا قاتلوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. اب میں نے قاتلوں کے نام بھی واضح کر دیے, اس کے باوجود قاتلوں کی نہ گرفتاری کی جا رہی ہے, نہ قانونی کارروائی کچھ کی جا رہی ہے. سارا انتظامیہ, سارا یہ بلوچستان کے جتنے بھی فورس ہے سب ان قاتلوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. مستوں کا ڈی سی, متعلقہ تانے کا SHO, یہ سب ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, سب میرے بیٹے کے قتل میں برابر کے شریک ہے. تیسرا دھرنا کراچی میں چل رہا ہے, اور کراچی میں جو دھرنا چل رہا ہے اس میں نواں دن ہے دھرنے کو, کیونکہ اس دھرنے کی وجہ جامعہ کراچی میں بین الاقوامی تعلقات کے 25 سالہ جو طالب علم تھے اپنا زاہد علی بلوچ, ان کے اہل خانہ کا دھرنا ہے. ان کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا تھا. ان کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا 17 جولائی 2025 کو, اور آج تک ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. لواحقین کا سادہ سا مطالبہ ہے کہ اگر سمجھتی ہے ریاست کہ زاہد بلوچ نے کوئی جرم کیا ہے, کوئی گناہ کیا ہے, قانون کو توڑا ہے, قانون کو ہاتھ میں لیا ہے, تو اس کے لیے ان کو عدالت میں پیش کیا ہے, آپ ان کو عدالت سے سزا دے پائیں. لیکن اس وقت ریاست زاہد کے پورے خاندان کو سزا دے رہی ہے. یہ اجتماعی سزائیں پورے بلوچستان میں چل رہی ہیں. لیکن یہاں پر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ لیاری کے باشعور بلوچ, یا پھر ملیر کے باشعور بلوچ, یا پھر بلوچ کالونی کے باشعور بلوچ پتہ نہیں کہاں ہیں, کہاں سو رہے ہیں. ان کا ضمیر پتہ نہیں کیوں نہیں جاگ رہا, جا کر کے پتہ نہیں ان کی حوصلہ افزائی کیوں نہیں کرتے. اسلام آباد کے دھرنے میں گزشتہ روز میں نے دیکھا پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے آ کر اظہار یکجہتی کیا. پی ٹی آئی کے لوگوں نے وہیں پر آ کر اپنا گناہ بھی قبول کیا کہ ہماری حکومت میں بلوچوں کی حوالے سے کوئی خاص چیزیں نہیں کی گئی, اور جو معاملات طے ہوئے تھے ان پر بلوچوں کو کوئی ریلیف نہیں مل سکا تھا. پی ٹی آئی کی اچھی بات ہے کہ وہ قبول کر رہی ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی توسیع پی ٹی آئی کی سب سے بڑی اور سنگین غلطی تھی. تو اس طرح انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا ہے. تو اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی تسلیم کرے کہ آج باجوڑ میں, آج خیبر پختونخوا میں, آج بلوچستان میں جو ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے, اس جنگ کا جو اصل محرک ہے وہ خود ریاست ہے. یہ جنگ ریاست نے پاکستان پر مسلط کی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کا اپنا باپ جنرل مشرف کہہ رہا ہے. پاکستان کے حق میں یہاں انٹروڈیوس کی سوویٹس کو نکالنے کے لیے. ٹھیک ہے, ہم مجاہدین لائے پوری دنیا سے, ہم نے طالبان کو ٹرین کیا, انہیں ویپنز دیے, ان کو اندر بھیجا, وہ ہمارے ہیرو تھے. ٹھیک ہے, یہ جو حقانی ہے ہیرو ہے ہمارا جی, ٹھیک ہے, ٹیز کا ہیرو ہے بالکل. اسامہ بن لادن ہمارا ہیرو تھا, سی آئی اے کا بھی تھا شاید. یس, یہ ظواہری ہمارا ہیرو تھا. تو ماحول الگ تھا. اب جنرل مشرف کی ان باتوں کو آپ کیا کہیں گے کہ کیا اسامہ بن لادن ان کا مرشد نہیں تھا؟ کیا ایمن الظواہری ان کا مرشد نہیں تھا؟ کیا طالبان ریاست نے نہیں بنائی تھی؟ کیا القاعدہ کو ریاست نہیں لے کر آئی تھی افغانستان؟ کیا اسامہ بن لادن کو دعوت دے کر افغانستان میں نہیں بٹھایا گیا تھا؟ کیا حقانی نیٹ ورک ISI اس کو مینیج نہیں کرتی تھی، یا اس کو حقانی نیٹ ورک کو ISI نہیں چلاتی تھی؟ کیا آپ انکار کر سکتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کو ریاست نے ایبٹ آباد میں چھپا کے رکھا تھا؟ تو پھر آپ بھی تسلیم کریں کہ آپ سے کہاں کہاں غلطیاں ہوئی. جب جنرل فیض کابل میں جا کر کے کافی پیا کرتا تھا، اس وقت ریاست کہاں تھی؟ اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہاں تھی؟ آج لوگوں کا خون بہ رہا ہے، باجوڑ میں بچے مر رہے ہیں، معصوم بے گناہ پھول، ان کی آنتڑیاں ان کے جسم سے باہر نکلی گئی. رحم نہیں آتا آپ کو اپنی غلطی پر شرم نہیں آتا، ندامت نہیں ہوتی؟
اور پھر اب جاتے ہیں امریکہ کہ خدا کے واسطے بلوچستان میں آپ ہمیں بچاؤ. یہ میں جو بلوچستان کی بات کر رہا ہوں اس سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک چیز رکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آج ایک خطرناک ترین بات سامنے وہ یہ ہے کہ 11 بلوچوں کو ایک ساتھ قتل کر دیا گیا. 11 بلوچ. یہ صحرا اصفہان ہے, وہاں 2 گاڑیوں پر ایرانی اتھارٹیز نے زمینی اور فضائی حملہ کیا جس میں 11 بچوں کو اپنے بلوچوں کو ہلاک کر دیا گیا, جن میں ہاشم ولد نظر, حسین ولد نظر, رحمت اللہ کمبرزئی ولد نظر, خلیل کمبرزئی, یہ یعنی چاروں بھائی ہیں, چاروں سگے بھائی ہیں, جبکہ منصور کمبرزئی ولد عبد الناس, بصیر کمبرزئی ولد عبد الناصر, اور اپنا ساری ناس نہیں عبد الناصر ہے, یہ دونوں سگے بھائی ہیں. فرید کمبرزئی ولد عبد السلام, عبد الرحمن کمبرزئی ولد نادر, جواد کمبرزئی ولد عزمی اور اپنا عزمی اور ایک اور نور محمد کمبرزئی ولد نوروز, یعنی مجموعی طور پر 11 نوجوانوں کو وہاں پر قتل کر دیا گیا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ کوئی بھی یہاں پر لب کشائی نہیں کرتا. پاکستان حکومت اس معاملے پر بہت خاموش ہے کیونکہ اس وقت ایران پاکستان کا اتحادی ہے. تو اب ہم بات کر لیتے ہیں BLA مجید بریگیڈ. امریکہ, پاکستان, چین, ایران کا ایک جو گٹھ جوڑ بنا ہے یہ اسی طرح کا گٹھ جوڑ ہے جو کسی زمانے میں عراق کے خلاف بنا تھا. ایک اتحادی فوجیں تشکیل دی گئی تھی, پھر انہی اتحادی فوجوں نے جو افغانستان میں مظالم ڈھائے تھے پھر انہی طالبان کو بنایا, پھر انہی طالبان کو عالمی دہشت گرد قرار دیا, پھر آج عالمی دہشت گرد وہی طالبان افغانستان میں بیٹھے حکومت کر رہے ہیں. بلوچستان کو اس وقت یہ میں نے کچھ نوٹس لکھے ہیں, سوری میں وہ نہیں کر سکتا, میں پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے کچھ نوٹس لکھے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بلوچستان میں اس وقت بنیادی طور پر چل کیا رہا ہے. بلوچستان کو اس وقت بھیانک ترین شدت پسندی کا سامنا ہے. حکومت اور ریاست کے قیام امن کے حوالے سے تمام دعوے ریت کی دیوار ثابت ہوئے. تمام تر پابندیوں کے باوجود ریاستی حکمت عملیوں کو بری طرح سے ناکامی کا وہاں پر سامنا ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ بند ہے, ریلوے بند ہے, سفر بند ہے, تفریح مقامات بند ہے, اجتماعات بند ہے, سڑکیں بند ہے, بینک بند ہے, وہاں پر ہر چیز بند ہے. دوسری طرف فیلڈ مارشل کے امریکی دورے کے دوران ہی امریکہ کی طرف سے BLA مجید بریگیڈ کو عالمی دہشت گرد قرار دینا واہیات سفارتکاری سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا, جس کا لامحلہ فائدہ امریکہ کو ہی ہوگا, کیونکہ اس وقت امریکہ کی جو ضروریات ہیں وہ ایندھن کی ضروریات عرب ممالک سے پوری نہیں ہو پا رہی. تو اس لیے اس وقت امریکہ کی ترجیح بلوچستان ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کافی عرصے تک بلوچستان کی جو ایندھن ہے یا جو قدرتی جو گیس ہے, جو پیٹرولیم کی مصنوعات ہیں, اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. بلوچستان حکومت تو نااہل اور ناکام ہی ہے. ریاست کا جبر بھی بلوچستان میں امن قائم نہیں کر سکا. یہی وجہ ہے کہ ریاست نے امریکہ کا سہارا لیا ہے, اور یہ سہارا مفادات کی ڈور سے بندھا ہے جو میں نے آپ کو بتایا, کیونکہ امریکہ بغیر فیس کے کسی کا کیس نہیں لڑتا. امریکہ بغیر مفادات کے کسی ملک میں قدم نہیں رکھتا. امریکہ کو عراق میں جو کچھ نظر آیا تھا, جس طریقے سے وہاں کے وسائل پر بے دردی سے قبضہ کیا گیا اور عراق میں جس طریقے سے قتال کیا گیا, وہ لہو ابھی تک سوکھا نہیں ہے, خشک نہیں ہوا ہے. امریکہ کی طرف سے BLA اور مجید بریگیڈ کو دہشت گرد قرار دینے کے عمل نے خطے میں BLA کو مزید طاقت بخشی ہے. کیوں بخشی ہے, کیا ہے, وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اہمیت میں اضافہ کیا ہے اور BLA کی عالمی سطح پر مقبولیت میں یہ جو فیصلہ ہے اس کا سبب بنا ہے. اب بلوچستان ایک ایسے دور میں داخل ہو چکا ہے جہاں ریاست بلوچستان پر سیاست پر 7واں آپریشن مسلط کرے گی, اور BLA سمیت تمام شدت پسند تنظیمیں اپنے اور اپنے بیانیے کی بقا کی جنگ لڑیں گے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یقیناً جب 2 قوتیں لڑتی ہیں, سامنے آتی ہیں, بھڑتی ہیں, تو اس میں نقصان عوام کا ہوتا ہے. اس میں بہت زیادہ خون ضرور بہے گا. جو کچھ بھی ہوگا اس پر اس وقت تو بات کرنا قبل از وقت ہوگا, لیکن اہم سوال یہ ہے کہ BLA یا مجید بریگیڈ کو عالمی دہشت گرد قرار دینے سے ریاست کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. کیا فائدہ ہو سکتا ہے ریاست کو وہاں پر؟
रियासत तो ये उसका अपना मुल्क है। बकौल फील्ड मार्शल के कि मुट्ठी भर 1500 वहां पर दहशतगर्द बैठकर हमसे हमारा बलूचिस्तान छीन लेंगे। आज वही मुट्ठी भर 1500 दहशतगर्द आपके गले में पड़े हुए हैं। वो आपका वजीर दाखिला ड्रामेबाज मोहसिन नकवी, जिसने क्रिकेट को बर्बाद करके रख दिया है, कौमी मुजरिम, वो कहता था कि ये तो एक SHO की मार है। और तेरे बाप का SHO किधर चला गया भाई? लाना उसको इधर, ला बलूचिस्तान की पहाड़ियों में छोड़ उसको, फिर उसकी पतलून ढूंढना। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, रियासत को वहां पर क्या फायदा हो सकता है? कोई फायदा नहीं हो सकता, किसी भी किस्म के फायदे का कोई, क्योंकि देखें हर कोई अपने मुफाद की जंग लड़ेगा। ईरान अपने मुफाद की वहां जंग लड़ेगा, चाइना अपने मुफाद की जंग लड़ेगा, अमेरिका अपने मुफाद की जंग लड़ेगा, अफगानिस्तान के तालिबान वहां पर अपने मुफाद की जंग लड़ेंगे। तो फिर फायदा किसको होगा? इसी तरह आगे चलते हैं हम तो BLA के रहनुमा, अगर हम बात करें कि उनको आलमी दहशतगर्द करार देने से BLA को कोई नुकसान हो सकता है, तो वो तो बेवकूफी से बढ़कर इसका कोई, क्योंकि BLA के रहनुमा न तो गैर मुल्की सफर करते हैं, ना उन पर कोई नफसियाती दबाव पड़ सकता है, ना ही कोई ऐसा मुल्क है जो उनकी माली मामनत करता हो जो अमेरिका के जेर असर हो, ना ही उनके बैंक अकाउंट्स या असासे हैं कि जिनके मुंजमद होने का डर हो। ऐसा तो कुछ नहीं है। BLA के खिलाफ पाकिस्तान, अमेरिका, ईरान, चीन का इत्तेहाद ये साबित करता है कि तन्हा पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को बलूचिस्तान में बदतरीन नाकामी का सामना है। यह साबित हो चुका है। बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 2 दिनों में बलोच आज़ादी पसंद सरमचारों ने पाकिस्तानी फोर्सेस पर 50 से ज़ायद भरपूर और मुनज़्ज़म हमले किए, जिनमें अब तक के 2 कैप्टन समेत 20 एहलकारों की हलाकत का दावा किया जा रहा है, जो न सिर्फ अस्करी कुव्वत को चैलेंज कर रहे हैं बल्कि ये वाज़ेह कर रहे हैं कि मज़ाहमती तहरीक अपनी ताकत, रेंज और हिकमत अमली में मज़ीद मजबूत हो चुकी है। आगे कह रहे हैं कि जी पाकिस्तानी फोर्सेस की खामोशी, मुतासरा इलाकों में इंटरनेट मोबाइल सर्विस की बंदिश और कर्फ्यू का निफाज इस हकीकत को छुपाने की कोशिश है कि ज़मीनी सूरत हाल उनके कंट्रोल से बाहर निकलती जा रही है। ये इक़दाम इस बात का सबूत है कि शिद्दत पसंदों के हमलों ने फोर्सेस पर नफसियाती, अमली दोनों सतहों पर दबाव बढ़ा दिया है और बलूचिस्तान में शिद्दत पसंदी एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। और ये मरहला यकीनन बहुत खतरनाक होगा। सिर्फ अभी आज ही की बात कर लेना, खुजदार में एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई है। कोयटा के इलाके सरियाब में पुलिस मोबाइल को निशाना बनाने की कोशिश की गई। रिमोट कंट्रोल बम धमाके से अपना जो गाड़ी थी उसको नुकसान पहुंचा, एक शहरी की गाड़ी को नुकसान पहुंचा, तमाम पुलिस को कोई नुकसान नहीं हुआ। मशके के इलाके गजर में पाकिस्तानी फौज के कैंप पर BM-12 रॉकेटों से हमला किया गया, जबकि मशके में ही म्यानी कल्लात फौजी चौकी पर भी भारी हथियारों से हमला किया गया। खुजदार के इलाके गजान में बलोच सरमचारों के हमले में पाक फौज के एहलकार अयूब समेत मुतअद्दिद एहलकारों की हलाकत का दावा किया जा रहा है, जबकि बलोच सरमचारों ने इनकी गाड़ी और बंदूक भी अपने साथ ले गए। गजान एक सेंक्वेरी का एक इलाका है, वहां पर फोर्सेस की चौकी पर हमला किया गया और वहां पर हुकाम के तस्दीक की है कि 6 एहलकार जख्मी हुए, जबकि जुल्फकाराबाद में कोचों के मकाम पर फोर्सेस की 8 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिले पर हमला किया गया। 3 गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह करने का दावा किया जा रहा है, एक जलकर खाकिस्तान हो गई। जालकान में से पैदल आने वाले फोर्सेस एहलकारों के इस्पेदक के मकाम पर एक नदी में उनको घेरे में ले लिया गया। इसके अलावा मश्क इस्पेदक के एरिया में भी एक जत्थे को या एक पाक फौज के जवानों के ग्रुप को शिद्दत पसंद ने अपनी तहवील में लिया और काफी देर तक ये मामला चलता रहा। अब आप अंदाजा लगाएं, पिछले 2-3 दिनों से अगर हम काउंट करते हैं तो ये तो हमले कमोबेश 100 के करीब पहुंच जाते हैं। ये तो वो है जो इस वक्त तक सामने आए हैं, क्योंकि इंटरनेट की बंदिश है, बलूचिस्तान से इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि रियासत ने खुद जो इकदाम उठाए हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने BLA और मजीद ब्रिगेड के हवाले से जो इकदाम उठाए हैं, उन्होंने BLA को बहुत मजबूत कर दिया है। BLA को आलमी सतह पर शोहरत अता की है। आलमी सतह पर अब BLA इतनी मजबूत हो जाएगी कि जितने भी दीगर शिद्दत पसंद गिरोह दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में काम कर रहे हैं, अब वो BLA से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और ये जो जंग अब छिड़ेगी, जो रियासत जंग छेड़ने के मूड में है, और यही वजह है कि आज कौमी असेंबली में जिस तरीके की कानून साजी की गई, तो इस जंग के जो नतायज निकलेंगे
وہ کیا نکلیں گے وہ بہت بھیانک ہوں گے. پنجاب کے ہر گاؤں میں ہر شہر میں لاشیں جائیں گی، کیونکہ جب حملے ہوتے ہیں تو نقصان ایک طرف کا نہیں ہوتا. اور بلوچستان میں نئے قبروں میں نئے قبرستانوں کا اضافہ ہوگا. جہاں بلوچستان میں نئے قبرستان بنے گے وہاں پنجاب میں شہداء کی تعداد میں اضافہ ہوگا. اس بات کو ذرا غور سے سوچئے گا کہ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں. کیونکہ ریاست معاملات کو جس نہج پر لے کر جا رہی ہے، آفٹر آل اس کا رزلٹ یا اس کے کانسیکوینسز یہی نکلنے ہیں. امریکہ کو کیا ہے، وہ تو اپنے مفادات لے کر چلا جائے گا. چائنا کو کیا ہے، اس کو تو سی پیک سے غرض ہے، اس کو تو اپنا جو انہوں نے جو کوریڈور بنا رہے ہیں اس کو تو اس سے غرض ہے. اب ایران کو کیا ہے، اس کو تو تحفظ چاہیے کہ بلوچستان سے جو شدت پسند وہاں جاتے ہیں وہاں نہ جا سکے. تو معاملہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے. یہ ہمارے سوچنے کی بات نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے سوچنے کی بات ہے کہ وہ جو بلوچستان میں گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں اس کے کانسیکوینسز خود ریاست کو بھگتنے ہوں گے. یہ 7واں آپریشن ریاست کو ملیا میٹ کر کے رکھ دے گا. فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.